أكمل الحمد على كل حال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي كرم الله وجهه ليس الخير أن يكثر مالك وولدك لكن الخير أن يحسن حلمك ويكثر علمك وأن تباري الناس في عبادة الله. اللہ کے دین کی بات جب سنے نا تو دھیان سے ایسے گھومو کے سنیں کہ اس بات کو آپ نے یاد کرنا. جیسے آپ کو راستہ بتا رہا ہوں نا، آپ لاہور جا رہے ہیں، دوسرے ہمارے چلا رہے کیرن ڈبا، اور انہوں نے جی جانا ہے جی کینچی غازی روڈ، اور یہ پہنچے بتی چوک. جو ان کا ہوتا ہے نا بتی چوک آتا ہے. آپ اس بندے سے یہ پوچھ رہے کہ میں نے کینچی اور غازی روڈ جانا ہے، وہ ان کو بتائے گا کہ بھائی آپ نے یوں کرنا ہے، یہاں سے رائٹ ہونا ہے، وہاں سے لیفٹ ہونا ہے، وہاں سے ادھر ہونا ہے، پھر رائٹ ہونا ہے، پھر سیدھا ہونا ہے، پھر مین روڈ آئے گی کرما چوک، ایسے کرتے کرتے ان کو سمجھائے گا. تو اس وقت بزرگوں کا بھی اتنا دھیان ہوگا، جو عورتیں اور سواریاں بیٹھی ہوئی رہتی ہیں وہ بھی فل دھیان سے بات سن پاتے. دیکھا آپ نے کبھی؟ کیوں کہ جو صحیح بتا رہا ہے وہی نہ کہ ہم ادھر اڑتے. اور ایک اللہ والے تھے، ان کو اپنا خبر ہوئی کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا، درخت کی چھاؤں میں بیٹھے اور اس کو کہنے لگے بیٹا جی زندگی کا پتہ کوئی نہیں، تو میں مرنے والا ہوں، اور فلاں فلاں خزانہ میں نے فلاں ڈبے میں چھپا کر فلاں زمین، اس زمانے میں بینک تو تھے نہیں تو زمینوں میں لوگ دباتے تھے، فلاں خزانہ فلاں جگہ دبایا ہوا ہے، فلاں فلاں جگہ دبایا ہوا ہے. تو بیٹا جو تھا نا بڑا سرکش تھا. اس دن جو بیٹے نے یوں سر جھکایا ہوا اور بات سنا ہے، ابا جان کو دل بڑا خوش ہوا، جو باقیوں پیسے دے رہے تھے وہ تو دیے ان کو، اس کو ایک الگ سے بکسا اس کے تحفے میں کہا کہ یہ تو میری طرف سے گفٹ ہے. اب جب بات پوری گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کی نا، ابا جی پورے 100 پیلے ہتھوں میں چپٹ گئے، پوری 100 چوٹیاں اس بل میں چلے گئی ہیں. وہ باپ کیا کر رہا تھا، اس کو وصیت کر رہا تھا فلاں خزانہ کدھر ہے، تو بیٹا جی کیا گن رہے تھے، چوٹیاں گن رہے تھے. آج یہی مسئلہ ہے کہ آج ہم جب دین کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو کسی کا ذہن ہوتا ہے کہ جمعے کے بعد جا کے میں نے سبزی لینی ہے، کوئی کہتا ہے ٹماٹر لینا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کے گھر جانا ہے. وہ ساری سوچیں نکال کر ہم نے یہاں پر اللہ کے دین کی بات سنی ہے، اور صرف سننا نہیں، ساری دنیا میں پہنچانے کی نیت بھی ہو. نیت کرنا ہمارا کام، پہنچانا کس کا کام. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، بنانے کے بعد کہا یا اللہ بنا تو لیا، اس کی تعمیر 200 مینٹیننس دوبارہ سے ریکنڈیشن کیا، دوبارہ بنایا. اول دن سے بیت اللہ شریف تھا، اس کو گرایا گیا یا طوفان نوح آیا، بدلتے رہے حالات. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، اس کو جب بنایا تو کہا یا اللہ اب کیا کروں. اللہ نے کہا ابراہیم آزان دینا تیرا کام، بلانا تیرا کام، پہنچانا میرا کام. تو ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہے دنیا کے انسانوں، اللہ کا گھر تیار ہو چکا ہے، آؤ اس کا طواف کرو، اس کی زیارت کرو، اس میں آ کے عبادت کرو. تو حدیث میں آتا ہے کہ جس روح نے جواباً لبیک کہا، ابراہیم کی کال پر، ابراہیم کے دعوت پر، اذان پر جس نے لبیک کہا، اللہ رب العزت اس کو ضرور بہانہ بنا کر اس بیت اللہ کی زیارت کرائے گا. یعنی آج تک قیامت تک جتنے انسان ہیں حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، وہ اس وقت ہماری روح نے واپس کہا تھا جی ہم آ رہے ہیں، جی آ رہے ہیں، ہم آگے جی. تو ہماری روح جو زندہ تھے وہ تو چلے گئے، اور جو ہماری آسمان کا دربار میں روحیں تھی، تو اذان دینا ابراہیم علیہ السلام کا کام تھا اور پہنچانا اللہ کا کام تھا. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ مشن کربلا، مقصد کربلا. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اہل بیت جزء ایمان ہے. جی کیا اہل بیت میرے ساتھ دہرائیں گے، آج ہمارا سبق ہے. جیسے بچوں کو سبق نہیں پڑھاتے، میرے اسٹوڈنٹ بھی 2-3 بیٹھے ہوئے. اہل بیت کیا ہے؟ جزء زبان سے کیا ہے؟ ایمان کا جز ہے. جیسے جسم کا حصہ ہے، ایک بازو نہ ہو کہتے ہیں جسم نامکمل ہے، اور جزء ایمان اہل بیت اگر نہیں ہے تو ایمان ہی نامکمل ہے. یزید پلید نے جگر گوشہ رسول فاطمہ زہرا کے جگر کو قتل کروایا، ان کی گوٹی گوٹی کروائی. اور اس موقع پر اگر ہم یزید کو پلید اور لعین نہ کہیں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ ہے. اللہ کے بعد اگر کائنات میں کوئی ہستی ہے وہ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسے حسن والا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ،
کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے رہے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فار بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان از آدم علیہ السلام۔ آپ کا شکل محفوظ ہے، آپ کے باپ کا نام عبد۔ اس زمانے میں ایک عیسائی کتاب لکھتا ہے The 100 Greatest of World کے نام سے، اور لکھتے لکھتے کیا لکھتا ہے 100 بڑے آدمی کے نام جمع کیے، پہلا نمبر جو اس نے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائیوں نے کہا اپنے ہی مذہب والے اگر لکھتے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتے، ہمارے کسی بڑے کا نام لکھتے، تم نے یہ کیا کیا مسلمانوں کے نبی کا نام لکھ دیا، اول نمبر ان کو دے دیا۔ کہنے لگا کیوں نہ ان کو وہ نام دوں۔ آپ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، ایک باپ کو دیکھا اپنے بیٹے کو وہ چوم رہے، چومنا کوئی بری بات باپ چوم سکتا ہے، شفقت فطری دل میں محبت اللہ نے رکھی ہے۔ جانوروں کو دیکھو، گائے کیسے اپنے بچڑے کو چاٹ رہی، بکری کو دیکھو کیسے اس کو چاٹ رہی، اور انسان تو پیار کرتا ہے، لاڈ کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جب سے چوم رہا ہے، اس کے پاس گئے اور کہا بھی قبول ہے، نہ وہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، نہ اسے کام نہیں بنے گا، اندر بات لانے کا اندر اندر حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کل قیامت کے دن دلوں کو چیر کر دیکھا جائے گا اس کے اندر کیا ہے۔ تبلیغ والا کیا ہے، کسی کو تبلیغ کرنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بندہ کوئی تھا بھوسے والا، کوئی چودھری وڈیرا، اس نے کہا جاؤ تبلیغ والیا، میرا طوطا بھی کرنا پڑے گا۔ تو اس نے کہا لیاؤں طوطے کو، اس نے کہا نہیں آج نہیں سنوں گا، کل سنوں گا، آج نہیں سننا، کل سننا میں نے طوطے کا کلمہ۔ اگلے دن تبلیغ والا بھی سمجھدار تھا، اس نے بلی اپنے بغل میں رکھی نا اور کہا کہ لیا ذرا طوطے کو تو میں سنوں اس کا کلمہ۔ جب طوطا لایا نا سامنے، اس نے ایک دم سے بلی کو نکالی، تو طوطے کے منہ سے کیا نکلا، ٹین 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 ٹین۔ جب اسرائیل آئے گا دوسری مخلوق فرشتوں میں سے اور خوفناک اس کی شکل ہوگی، تو سوچے اس وقت کس کو کلمہ نکلے گا۔ تو اندر جو ہوگا، اب عیسائی کہنے لگا کیوں نہ میں ان کا نام لکھوں، غور سے سنیے، عیسائی نے لکھی بک The 100 Greatest Person of the World کے نام سے پہلا نمبر جو دیتا ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو دیتا ہے۔ عیسائی اسے کہتے ہیں ہمارے کسی بڑے کا لکھتے پہلے نمبر پر کیوں لکھا؟ اس نے کہا کیوں نہ لکھوں، آپ راستے سے جا رہے تھے، گلی محلے سے گزر رہے تھے، ایک باپ کو دیکھا بیٹے کو بڑا لاڈ کر رہا ہے، اور آپ علیہ السلام باپ کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ اے بندے اس بچے کو پردے میں چما کر، اگر کسی یتیم نے دیکھ لیا اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ یہ محمد رسول اللہ ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں گھر میں بیٹھی ہوئی کپڑے سی رہی تھی، کپڑے سیتے سیتی میرے سوئی گم ہو گئی۔ کیا ہوا جی؟ سوئی گم ہو گئی، کوئی لائٹ تھی نہیں اس زمانے میں، ایمرجنسی لائٹ کوئی بڑا چراغ روشنی تھی نہیں، میں سوئی ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ دروازے سے اندر آتے ہیں، مبارک چہرے کی لائٹ اور چمک اور نور کی روشنی سے میری گمی ہوئی سوئی ملی۔ سبحان اللہ۔ ام سلیم کہتی ہیں ہم بیدار ہوئے تو میں نے جو شیشی ساتھ لگا رکھی تھی پسینہ ڈال رہی تھی، آپ علیہ السلام بیدار ہو کر کہنے لگے پھوپھی جان خالہ جان کیا کر رہی ہیں؟ آپ علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ اپنے گھر میں جو مشک اور عنبر ہے، جو اپنے گھر پرفیوم ہے، اس کو مہکانے کے لیے آپ کا پسینہ چلا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا امام الانبیاء یہاں سے گزر گئے، وہاں سے گزر گئے، راستہ خوشبودار ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے، بچہ گھر میں جاتا، گھر والے پہچان جاتے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اس کے سر سے بھی خوشبو آیا کرتی۔ تو یہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد پاکیزہ ہستی، یہ ان کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کون فاطمہ؟ محمد رسول اللہ علیہ السلام، امام الانبیاء میں جب فاطمہ آتی آپ آرٹ سے پہچان جاتے، جیسے آپ کی بیٹی یا بیٹا چلتے نا ان کی آواز سے یا کھانسنے سے، واجد صاحب ایک دم سے پہچان جائیں گے کہ ابا جان کہاں سے، یا ابو بھائی کہاں سے، ایک دم سے رات کو فیلنگز ہوتی ہے فیملی ٹرف میں، ایک فیملی میں جب فاطمہ آتی، امام فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ کیا فرمایا؟ جس نے فاطمہ کو درد اور تکلیف دی اس نے مجھے درد اور تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو دکھی کیا اس نے مجھے دکھی کیا۔ کون فاطمہ؟ کبھی چاند نہیں دیکھا ساری زندگی۔ آج تو ہمارے موبائل ہیں، ہر ایک کے گھر کے اندر موبائل ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں موبائل پکڑ کر بیٹھی غیر محرم جو بھی تمیزی نہیں ختم۔
اور فاطمہ زہرا کیا کہتی ہیں؟ میں نے چاند کبھی نہ دیکھا. پوچھنے والوں نے پوچھا اے فاطمہ زہرا آپ نے چاند کیوں نہ دیکھا؟ کہنے لگی کہ مجھے حیا آتی ہے اس بات سے کہ جب میں چاند کو دیکھ رہی ہوں اس وقت کوئی اور بھی تو دیکھ رہا ہوگا, کوئی غیر محرم اس کی نظر بھی پڑے اور میری اور اس کی نظر ایک وقت میں چاند کو پڑے, مجھے شرم آتی ہے, اس لیے ساری زندگی میں نے چاند کو دیکھا. راستے میں چل رہی ہیں فاطمہ زہرا, امام الانبیاء بھی ساتھ ہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا, جس چیز کا میں مولا اس چیز کا علی مولا. شیر خدا حیدر کرار داماد رسول پیغمبر امام الاولیاء علی اللہ کے پیارے چل رہے ہیں. فاطمہ بھی ساتھ ہیں, امام الانبیاء آگے, علی ان سے پیچھے, فاطمہ ان سے پیچھے. چلتے 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 کیا ہوا, فاطمہ ان کے درمیان میں داخل. یہ تو ادب لگ رہا ہے نا جی, ابو جا رہے ہیں خامد اور پیچھے ایک ترتیب ہے, یہ تو ادب ہے. لیکن ایک دم سے بیچ میں ہو جانا کہ خامد کے آگے چلنا شروع کرنا, خامد پیچھے ہے, باپ آگے ہے اور آپ سفر کر رہی ہیں پیدل. دیکھنے والیوں نے بعد میں پوچھا کہ فاطمہ ہم نے دیکھا وہاں سے گزر رہی تھی زہرا, آپ چلتے چلتے ایک دم بیچ میں داخل ہوئی. پہلے تو ادب کی شکل تھی لیکن جو شکل بعد والی تھی وہ ہمیں کچھ بے ادبی والی لگی. کیا وجہ ہوئی, کیوں آپ ایسے داخل ہوئی؟ کہنے لگی جب پیچھے چل رہی تھی نا تو زمین بڑی سخت, میں جو پاؤں رکھتی تھی پاؤں کے نشان نہیں بن رہے, لیکن ایسی زمین آئی ایک دم کہ اس زمین پر میرے پاؤں کے نشان بننا شروع ہو گئے. مجھے اس بات سے حیا آئی کہ کسی غیر کے نظر میرے پاؤں کے نشانوں پر پڑے, تو میں ایک دم سے علی سے آگے ہو گئی تاکہ میرے پاؤں پر علی کے شیر خدا کے قدم پڑے اور میں کیونکہ ان قدموں کو مسمار کرنے میں حق ادا کروں. یہ فاطمہ ہے. اور حسین کون ہے؟ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے صحابہ بھی ساتھ ہیں. یک دم اتنا لمبا سجدہ ہوا صحابہ سمجھے کہ اللہ کے نبی پردہ فرما رہے ہیں. اور اتنا لمبا سجدہ ایک صحابی نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی کو یوں اٹھا کر سر دیکھنے لگے. جب دیکھا آگے تو آپ حسین, امام حسین علی مقام حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیٹھ پر سوار تھے. تو کیا ہوا, اس صحابی نے یوں ہاتھ آگے کیا کہ حسین کو نیچے اتارو. اللہ کے نبی نے سجدے ہی سے اشارہ کیا کہ نہیں اس کو نہیں اتارنا, اس کو سجدہ لمبا کر دیا. کون حسین جن کو آپ چوما کرتے تھے, کون حسین جن کو آپ سوندا کرتے تھے. چومنا تو سمجھ آتا ہے, سونتے کیوں تھے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین. اور ایک موقع پر آپ بیٹھے ہوئے تھے, امی عائشہ فرماتی ہیں اتنے میں علی آئے, وہ اندر داخل ہوئے. جب علی داخل ہوئے آپ کے پاس مبارک کملی چادر تھی, آپ نے وہ چادر یوں اٹھا لی اور اس کے بیچ علی کو داخل کیا. تھوڑی دیر بعد فاطمہ زہرا آئیں, ان کو بھی داخل کیا. حسن اور حسین آئے, ان کو بھی اس چادر کے نیچے داخل کیا. امی عائشہ فرماتی ہیں چادر کو یوں پھیلا دیا اور پھر ہاتھ بلند کر کے کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر, اور ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے. امام حسین ابھی چھوٹے تھے, آپ نے ان کو اٹھایا کاندھے پر اور آپ گھر سے باہر نکلے. تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے اگر کوئی پیر صاحب نواسا تو سے بہت ڈانٹا تھا, اس شخص نے ایک صحابی کھڑے تھے, انہوں نے بھی پیارے انداز میں کہا اوہ یا رسول اللہ آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا میں ہی حسین سے پیار نہیں کرتا, اللہ بھی حسین سے پیار کرتا ہے, اور اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو حسین سے پیار کرے. پیدا ہوئے حسن, تو پوچھا بیٹا کیا نام رکھا؟ حرب. کہا نہیں اس کا نام حسن ہے. پھر پیدا ہوئے حسین, پھر پوچھا علی کیا نام رکھا؟ کہا حرب. حرب کا مطلب جنگجو, لڑاکا, اس کو بولے لڑاکا تیارا, جہاد کے لیے ان کا جذبہ جہاد کا تھا. آپ بھی کہا اس کا نام حرب ہونا چاہیے. کہا نہیں اس کا نام حسین ہے. حسن اور حسین کا نام آدم علیہ السلام سے لے کر ان تک کسی نے بھی نہیں رکھا. اور پھر اللہ نے اس کو ایسا بلند کیا, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, حقا کے سرداد نہ داد در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. پھر امام حسین علی مقام ہے, وقت کا یزید ولید ہے. آج ہم سارے یزید کو لانتے کرتے ہیں, آج لانت پوری ساری سال 12 مہینے یزید پر لانتے پڑ رہی ہیں, لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ حسین کا راستہ بھی ہم نے اختیار کیا. آج ہم کہتے ہیں حسین زندہ باد, آج ہم کہتے ہیں یزید مردہ باد, لیکن یزید کے راستے پر چل رہے ہیں. یزید کا راستہ کیا ہے؟ جھوٹ کا. یزید کا راستہ کیا ہے؟ دھوکے کا. یزید کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. یزید کا راستہ ہے کہ نماز کوئی نہیں. یزید کا راستہ ہے کہ پردہ کوئی نہیں. یزید کا جتنا گرا ہوا راستہ ہے, گمراہی والا راستہ, وہ یزید کا راستہ ہے. حسین کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے, نماز نہیں چھوڑنی.
نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں کربلا ہے۔ کربلا ہے کیا نہیں؟ میدان جنگ سجا ہوا ہے، وہ کیا رہا؟ سامنے یزید ولی تعین کے فوجی کھڑے اس کے حکم پر، اور وہ کیا کر رہے؟ تیر اور تلواریں لے کر آپ پر حملہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ کے کچھ ساتھی آئے، کہا امام حسین علی مقام اگر کہیں تو ابھی جنگ چل رہی ہے تو نماز چھوڑ دیں، بعد میں گھٹی پڑ لیں گے۔ کیا کہا؟ نماز زور کا وقت تھا، جنگ شروع ہے، آپ اگر کہیں تو نماز بعد میں پڑھ لیں گے، زور اثر کے ساتھ ملا دیں گے، اثر مغرب سے ملا دیں گے۔ فرمایا نہیں نہیں، نماز نہ چھوڑنا، ایسا کرو آدھا مجمع جائے جا کے جہاد اور لڑائی کے لیے کھڑا رہے، آدھا نماز پڑھے، اور وہ جب نماز والے فارغ ہو وہاں پر چلے جائیں اور وہ یہاں پر آ کر نماز پڑھیں۔ ہم کیا کہتے ہیں دکان کا مسئلہ، ہم کیا کہتے ہیں میری نوکری کا مسئلہ، میرے بچوں اسکول کا مسئلہ، مجھے نماز کا ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ اور یہ امام حسین علی مقام ہے کہ دل میں اللہ اترا ہوا ہے کہ الف اللہ نہ ردا دل میرا، مینوں بے دی خبر کائی، بے پڑھیا مینوں سمجھ نہ آوے، لذت الف دی آئی، عین غین دا فرق نہ جانا، اے ہو گل الف سمجھائی، بھلیا بول الف دے پورے جڑے کرن دی۔ کربلا ہے، نماز نہیں چھوڑی۔ اون شہید، قاسم شہید، عباس شہید، ابو بکر شہید، عثمان شہید، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی وہ بھی شہید۔ 72 تنوں میں نام آپ پڑھیں، ابو بکر، عون ہے، قاسم ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، شہید ہو رہے، شہید ہو رہے۔ آخر میں چھوٹا علی اصغر بچا ہے 6 مہینے کا، اس کو لے کر پیش کیا، کہا کہ بھائی اس کو تو پانی پلا دو۔ یہ گرمی اور یہ ریگستان اور یہ صحرا کی تپش اور کربلا ہے، اس کو تو پانی پلا دو۔ ظالموں کو اس وقت بھی ترس نہ آیا، کیا کیا؟ انہوں نے ایک تیر چلایا کہ جو علی اصغر کے یوں گلے سے پار ہوا، خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ امام حسین علی مقام اس خون کو اپنے ہاتھوں سے روک لیتے ہیں اور اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مل دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو اگر مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی۔ یہ امام حسین علی مقام ہے۔ ابتدا کی عبد المطلب نے منت مانی کہ مجھے بیٹا دے یا رب، اس کو ذبح کر دو، عبداللہ کو، حضور کے والد گرامی کو ذبح کرنے کی منت۔ عبداللہ کو اولاد بیٹا نہیں ہو رہا تھا، منت مانی اللہ بیٹا دے، عبداللہ کو ذبح کروں گا۔ عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے جب منت پوری کرنے لگے تو سارے سردار جمع ہو گئے، کہا نہیں نہیں، لڑکے کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ پھر مقابلہ اور جنگ کی کیفیت بن گئی، آپ کی منت پوری ہو جائے، جرگے میں فیصلہ ہو گیا بیٹا ذبح نہیں کرنے دیں گے ہم۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور کیا کہا؟ بیٹا جان میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ خواب میں نبی کا خواب یہی ہوتی ہے، اب حکم پورا کرنا ہے۔ بیٹے نے کیا کہا؟ ابا جان کرے جو کرنا ہے، رب ہی کا تو حکم ہے، میں مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے کوئی۔ اور جب چھری ابراہیم علیہ السلام ایک نبی میں 40 جنتیوں کی طاقت اور چھری ویسے بھی چھوٹا بچہ بھی گردن پہ چلائے، گردن سب سے چمڑا نازک انسان کا، اب چھری لی ہوئی ہے اسماعیل کے گلے پہ، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں دمبا بھیج دیا قربانی کو۔ لیکن جب محمد رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کی بات آتی ہے تو حسن کو بھی زہر دے کر شہید کیا جاتا ہے، اور جب حسین کی باری آتی ہے تو حسین تنہا نہیں، پورے 72 تن کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ یہ پیغام ہے، یہ مشن حسینی ہے کہ سود یزید کا راستہ ہے، رشوت یزید کا راستہ ہے، دھوکہ یزید کا راستہ ہے، کسی کا بنا بیر مار لینا یزید کا راستہ ہے، کسی کی حق تلفی کر لینا یزید کا راستہ ہے۔ نہیں نہیں، حسین کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ حسین نے کیا کیا؟ کلمے کو بلند کیا۔ حسین نے کیا کیا؟ سر نہیں جھکایا، یہ نہیں کہا کہ میں اس پارٹی سے اسٹیپ پاؤں میں نے کا ووٹ دی دے، کیا کہنا مجبوری، یہ نہیں کہا مجبوری، کہا نہیں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ نہیں کہا بستی میں پیسہ چلا سب نے سلوٹ، سب پیسے سلوٹ۔ اگر پیسے میں عزت ہوتی تو فرعون عزت والا ہوتا، پیسے میں عزت ہوتی تو نمرود عزت والا ہوتا، ایسے میں اگر عزت ہوتی تو قارون کو اشارے، کوئی فرعون کا نام رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور محمد رسول اللہ علیہ السلام ہے، گھر اتنا چھوٹا ہے، ہاتھ اوپر کرتے ہیں تو چھت پر لگتا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں گھر اتنا چھوٹا تھا، تہجد کی نماز امام الانبیاء گھر میں پڑھ رہے تھے، اور جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو مصلی پر بعض دفعہ میری ٹانگیں لمبی کرتی، آگے آ جاتی سجدے والی جگہ، امام الانبیاء اس حال میں اپنے ہاتھ کو مارتے میری ٹانگوں پر، میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیتی اور پھر ہم نماز پڑھتے تھے۔ یہ جو روضہ رسول ہے یہ امی عائشہ کا حجرہ ہے، یہ ان کا گھر تھا کہ دو جہاں کے سردار ہیں، سونے اور پیتل اور بڑی سے بڑے ڈائمنڈز کے اگر پہاڑ ان کے لیے ہوتے پھر بھی ان کے مقام اور مرتبہ میں کمی نہ آتی۔ فرشتہ آ گیا، یا رسول اللہ آپ کہیں تو پہاڑ سونے کے بنا دیں، آپ کہیں تو آپ کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، کہا نہیں نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں ایک وقت آؤں ایک وقت ادھر۔
کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور جب نہ ہو تو صبر کروں۔ صحابہ کرام ہے، جہاد کا میدان ہے، اور ایک صحابی آتے ہیں، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بھوک کا یہ حال ہے کہ پیٹ ہمارے کمر سے لگ چکے تھے، ہم نے پتھر باندھ دیا۔ پتھر کیوں باندھتے ہیں؟ کمر ٹیڑھی رہتی ہے، جب بندہ بالکل بھوکا ہو جائے نا کمر ٹیڑھی رہتی ہے، پتھر باندھتے تاکہ اس میں تھوڑی پاور آئے۔ اور صحابی نے کہا کہ یہ دیکھیں یا رسول اللہ میں نے پتھر باندھا ہوا ہے، قربان جائے امام الانبیاء محمد رسول اللہ پر، آپ نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا، آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ فاطمہ زہرا کے گھر چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، فاطمہ آگے رونے لگی، حسن حسین رو رہے تھے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے پوچھا فاطمہ کیا وجہ ہے؟ کہا حسن اور حسین رو رہے ہیں یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور میرے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دودھ پلا سکوں۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کے کہا فاطمہ 3 دن گزر گئے تمہارے بابا نے بھی یہاں سے کوئی نوازا نہیں کیا۔ جا کے حسن کو پکڑا، اپنی زبان حسن کے منہ میں ڈالی، اور حسین کو پکڑا اور اس کے منہ میں اپنی زبان ڈالی۔ وہ شہد سے میٹھی زبان امام الانبیاء کی چوستے رہے، ان کی بھوک مٹتی رہی، اور میں اور آپ صبح کا ناشتہ ڈبل، دن کا ڈبل، رات کا ڈبل، اور پھر کہتے ہیں اللہ نے میرے سے کیا کیا۔ تو آج ہم نے انشاءاللہ پچھلے پہ صاحب نے توبہ کرنی ہے۔ جو جنتی ہوں گے وہ چلے جائیں گے، جو جہنمی ہوں گے ان کو حکم ہوگا کہ چلو جاؤ جہنم کی طرف۔ رب کتنا مہربان ہے، کتنا کریم رب ہے، سنیں ذرا کہ اس کی رحمت کتنی اعلیٰ، کتنی وسیع۔ تو حکم ہوگا جاؤ جہنم کی طرف۔ ایک شخص دوڑ لگا، اتنی تیز دوڑ کے کبھی زندگی میں اس نے اتنی دوڑ نہیں لگائی تھی جہنم کی طرف جا۔ اور ایک اور شخص ہے وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے اور پھر چل رہا ہے، پھر مڑ رہا ہے، پھر چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت جب یہ دونوں شخص جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے ان کو روک لے گا، رب کہے گا رک جاؤ، کیا کیا تم نے دوڑ کیوں لگائی؟ کہا کہ یا اللہ ساری زندگی کوئی نیکی نہ کی، تیرا حکم کبھی پورا ہی نہیں کیا، آج میرے دل نے چاہا کہ آج تو تیرا حکم پورا کروں۔ رب کہے گا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جنت میں داخل ہو جا، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک نہیں، آپ پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہا تھا؟ اس کو دوسرے کو روکا۔ آپ پوچھے گا تو پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہا تھا؟ تو کہے گا یا اللہ علماء سے سنا تھا کہ تیری رحمت وسیع پر غالب ہے، یا اللہ میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ تیری رحمت کا جو جوش ہے، وہ نظارہ، وہ کیفیت شاید وہ جلدی مجھ پر پڑ جائے۔ کہا جا تجھے بھی میں نے آج جنت میں۔ اتنے کریم رب سے اگر تعلق نہ بنائیں کتنی بری بات ہے۔ جنید جمشید کیا تبلیغ میں حاجی عبدالوہاب صاحب ہمارے بڑے پیر صاحب ان کو کہنے لگا حضرت آپ دعا کریں، میں بڑا گنہگار ہوں، بہت گناہ کر رکھے گئے۔ تو آگے حاجی صاحب نے کہا کیا گناہ کرتا رہا؟ کہا 6 سال سے لے کر 60 سال تک کی عورت کو میں نے نچایا، گانے گاتا تھا لیکن آج سچی توبہ کر لی۔ حاجی صاحب نے کہا توبہ سچی کی ہے؟ کہا ہاں پکی تھکی کر دی ہے، اب رب کو ناراض نہیں کروں گا۔ کہا کہ اب تو میرے لیے دعا کرو۔ حضرت میں گناہگار، میں آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو اللہ کے لیے سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں